قیامت کی ایک بڑی نشانی زمین سے دابۃ الارض کا نکلنا ہے، جو نص قرآنی سے ثابت ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کے سورہ نمل آیت نمبر 82 میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اور جب قیامت کا وعدہ پورا کرنے کا وقت قریب الوقوع ہو جائے گا تو اس وقت ہم لوگوں کی عبرت کے لیے زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ اب قیامت قریب آ گئی ہے۔ یہ جانور ہم زمین سے اس لیے نکالیں گے کہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ جس روز آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اسی دن یا اگلے دن یہ عجیب الخلقت جانور زمین سے نکلے گا۔ مکہ مکرمہ کا ایک پہاڑ جس کو کوہ صفا کہتے ہیں وہ پھٹے گا، اس میں سے ایک عجیب الخلقت جانور نکلے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت صالح علیہ السلام کے لیے ناقہ کو پتھر سے نکالا تھا، اس طرح اپنی قدرت سے قیامت کے قریب زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا اور قیامت کی خبر دے گا۔ مؤمنوں کے چہروں پر ایک نورانی نشان لگائے گا جس سے مؤمنین کے چہرے روشن ہو جائیں گے، اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ حسب ارشاد باری تعالی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مسلم اور مجرم کا امتیاز اس طرح شروع ہو جائے گا، اور پورا امتیاز حساب و کتاب کے بعد ہوگا۔ اور شاید حکمت اس میں یہ ہو کہ منکرین قیامت کی حماقت اور جہالت کو ظاہر کرنا ہو کہ جس چیز کو تم نے انبیاء کرام کے کہنے سے نہ مانا، آج اسی چیز کو ایک جانور کے کہنے سے تم کو ماننا پڑا، لیکن یہ ماننا تمہارا معتبر نہیں، اس لیے کہ بعد الوقت ماننے کا کوئی اعتبار نہیں اور وقت اب گزر چکا ہے۔ اس کے بعد 8ویں علامت دابۃ الارض کے نکلنے کے کچھ عرصہ بعد ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی جس سے تمام اہل ایمان اور اہل خیر مر جائیں گے، یہاں تک کہ اگر کوئی مؤمن کسی غار یا پہاڑ میں چھپا ہوا ہوگا تو وہاں بھی یہ ہوا پہنچے گی اور وہ شخص اس ہوا سے مر جائے گا۔ نیک لوگ سب مر جائیں گے اور نیکی اور بدی میں فرق کرنے والا بھی کوئی باقی نہ رہے گا۔ اس کے بعد 9ویں علامت ظاہر ہوگی کہ حبشہ کے کافروں کا غلبہ ہوگا اور زمین پر ان کی سلطنت ہوگی، ظلم اور فساد عام ہوگا، بے شرمی اور بے حیائی کھلم کھلا ہوگی، چوپایوں کی طرح لوگ سڑکوں پر جمع کریں گے۔ حدیث شریف میں ہے لا یستخرج کنز الکعبہ الا ذو السویقین من الحبشہ، کہ خانہ کعبہ کے خزانے کو چھوٹی پنڈلیوں والا حبشہ کا رہنے والا نکالے گا۔ اس کے بعد قیامت کی آخری نشانی یہ ہے کہ وسط عدن سے ایک آگ نکلے گی جس کی روشنی شام تک پہنچے گی۔ یہ آگ لوگوں کو گھیر کر ارض محشر کی طرف لائے گی، یعنی ملک شام کی طرف لائے گی جہاں مرنے کے بعد حشر ہوگا۔ یہ آگ لوگوں سے دن رات میں کسی وقت جدا نہ ہوگی۔ جب شام کا وقت ہوگا اور لوگ ٹہر جائیں گے تو آگ بھی ٹہر جائے گی، اور جب صبح ہوگی اور آفتاب بلند ہو جائے گا تو یہ آگ لوگوں کو ہنکائے گی۔ جب لوگ ملک شام میں پہنچ جائیں گے
تو یہ آگ غائب ہو جائے گی۔ صحیح مسلم میں حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 10 علامتیں بیان فرمائیں۔ ان میں کی آخری علامت یہ ہے، نار تخرج من الیمن تطرد الناس الی محشرہم، ایک آگ یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ارض محشر یعنی سرزمین شام کی طرف ہنکا کر لے جائے گی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ نہایت عیش و آرام سے گزرے گا، کفر اور بت پرستی پھیل جائے گی اور زمین پر کوئی خدا کا نام لینے والا باقی نہ رہے گا۔ اس وقت قیامت قائم ہو جائے گی اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رحلت سے لے کر امام مہدی کے ظہور تک جس قدر قیامت کی علامتیں ظاہر ہوں گی، ان سب کو علامات صغریٰ کہتے ہیں، اور امام مہدی کے ظہور سے نفخ صور تک جس قدر علامتیں ظاہر ہوں گی، ان کو علامات کبریٰ کہتے ہیں، جن میں آخری علامت یمن سے آگ کا نکلنا ہے۔ اس کے بعد قیامت قائم ہوگی جس کی ابتدا نفخ صور سے ہوگی۔ پہلی مرتبہ صور پھونکنے سے عالم فنا ہو جائے گا اور دوسری مرتبہ صور پھونکنے سے عالم دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ نفخہ ثانیہ کے بعد کے زمانے کو عالم محشر اور عالم آخرت کہتے ہیں کہ پہلا عالم ختم ہوا اور دوسرا عالم شروع ہوا۔